بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ المتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ تو در مختار کے اندر لفظ حمد آیا ہے، تو رد المحتار میں امام شامی رحمۃ اللہ علیہ اس کی بحث کرتے ہیں، لیکن یہ جو عبارت ہے، ابھی یہ جو پچھلا سبق تھا الرحمن، اس سے ریلیٹڈ ہے، اور اس کے بعد پھر حمد کی بات ہوگی۔ تو رحمان، رحمت سے، جو لفظ رحمان ہے رحمت سے بنا ہے، تو اس بارے میں اختلاف ہے، حل وصفہ تعالی بالرحمت حقیقت او مجاز، کہ اللہ کا رحمت سے متصف ہونا، رحمت والا ہونا، یہ حقیقت ہے یا مجاز ہے، اس میں اختلاف ہے۔ کچھ لوگ مجاز کے قائل ہیں، لیکن ترجیح اس کو ہے کہ حقیقت ہے، کہ اللہ کی رحمت حقیقی ہے، اللہ کی رحمت مجازی نہیں ہے۔ مجازی رحمت کے لحاظ سے امام بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ نے یا دیگر کئی حضرات نے قول کیا تھا، اور اس کا سبب بیان کیا تھا۔ یہ جو سورہ فاتحہ کی تفسیر ہے، تفسیر بیضاوی کے اندر، اس میں یہ ہے کہ وَإِنَّمَا قَالَ الْمُنْعِمُ الْحَقِيقِي لِأَنَّ غَيْرَ اللَّهِ تَعَالَى مُنْعِمٌ بِالْمَجَازِ إِذِ الْإِنْعَامُ الَّذِي هُوَ إِيصَالُ النِّعْمَةِ إِلَى الْغَيْرِ فعل اللہ تعالی، کہ نعمت غیر تک پہنچانا وہ اللہ کا فعل ہے۔ تو اس کے اندر امام بیضاوی جو ہیں، انہوں نے اس چیز کو ملحوظ خاطر رکھا، الرحمن الرحیم کہتے ہیں اسمان بنیا للمبالغات کالغضبان من غضب والعلیم من علم۔ آگے مسئلہ شروع ہوتا ہے والرحمت فی اللغت رقۃ القلب، کہ رحمت لغت میں رقت قلب کو کہتے ہیں، رقت نرمی، رقۃ القلب وانعطاف یقتضی التفضل والاحسان۔ انعطاف کہتے ہیں مہربانی کو، کہ لغت میں دل کی رقت اور دل کا انعطاف جو تقاضا کرتا ہے فضل کا اور احسان کا۔ یعنی جس طرح کل مثال دی کہ آپ نے دیکھا کہ سردی بھی ہے، بارش بھی ہے، اور ایک فقیر بندہ سڑک کے کنارے بیٹھا ہے اور کانپ رہا ہے، تو پہلے آپ کے دل میں رقت پیدا ہوئی اس کو دیکھ کر، اور انعطاف پیدا ہوا، اس پر مرتب احسان ہوا کہ آپ نے اس کو اپنی چادر دے دی یا کوئی اور چیز کہ جس سے اس پر مہربانی ہو جائے۔ تو یہ جو رقت اور انعطاف ہے، یہ مبادی ہیں، اور مہربانی کرنا یہ اس پر مرتب ہونے والا اثر ہے۔ یعنی رقت سمجھو سبب ہے، اور احسان کرنا جو ہے یہ مسبب ہے۔ تو امام بیضاوی کہتے ہیں وَأَسْمَاءُ اللَّهِ تَعَالَى إِنَّمَا تُؤْخَذُ بِاعْتِبَارِ الْغَایَاتِ، کہ جو اللہ کے نام ہیں ان میں غایت کا اعتبار ہوتا ہے، مبادی کا اعتبار نہیں ہوتا۔ غایت کا اعتبار ہوتا ہے، مبدا یا مبادی کا اعتبار نہیں ہوتا۔ ہی افعال، تو جو اللہ کے اسماء ہیں اس میں غایات کا اعتبار ہوتا ہے، اور وہ غایات کیا ہیں؟ وہ افعال ہیں، وہ انفعال نہیں، وہ افعال ہیں انفعال۔ انفعال کیا ہے؟ کہ کسی سے متاثر ہونا اور اپنے اندر اثر قبول کرنا، یہ انفعال ہے۔ اور فعل کیا ہے؟ مثلا احسان کرنا، یہ فعل ہے۔ تو مطلب ان کا یہ ہے کہ اسماء باری تعالیٰ میں مبادی کا لحاظ نہیں ہے
کہ رقت قلب ہو. ایسا ہوگا تو پھر تو ایک قلب ماننا پڑے گا جو جسمانیت کا تقاضا کرے گا، پھر اس کی رقت ہوگی. تو وہ جسم سے پاک ہے، نہ اس میں قلب ہے نہ اس کی رقت ہے. تو چونکہ مبادی کا لحاظ ہی نہیں، مبادی انفعال کے درجے میں آتے ہیں، اور اللہ انفعال سے پاک ہے. انفعال کا مطلب ہے کسی سے اثر قبول کرنا. اللہ کی شان فعل ہے، انفعال نہیں ہے. تو اس بنیاد پر انہوں نے پورا قانون بنا دیا امام بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ جو اللہ کی اسماء ہیں ان میں تؤخذ باعتبار الغایات اللاتی ہی افعال دون المبادی اللاتی تکون انفعالات. تو ان میں مبادی کا اعتبار نہیں بلکہ غایات کا اعتبار ہے. تو مطلب کیا بنا کہ جو رقت القلب ہے وہ سبب ہے اور احسان اس کا مسبب ہے. تو اللہ کے لحاظ سے جب یہ بولا جائے گا کہ اللہ الرحمن ہے رحیم ہے، تو اس کا معنی احسان والا ہوگا اور مہربانی والا ہوگا، جس میں کوئی عضو ماننا لازم نہیں آتا، جس میں انفعال لازم نہیں آتا. تو لہذا یہاں پر اسماء باری تعالیٰ میں مبادی کا لحاظ نہیں ہے بلکہ غایات کا لحاظ ہے کہ اس کی غایت کیا ہے. یعنی جب بندے کے دل کو رقت طاری ہوئی تو اوپر غایت کیا مرتب ہوئی کہ اس نے اس کو پیسے دے دیے فقیر کو، یا اس نے اس کو کپڑا دے دیا. تو اللہ کے اسماء کے لحاظ سے انہوں نے کہا کہ مبادی کا اعتبار نہیں بلکہ غایات کا اعتبار ہے. امام شامی کہتے ہیں حل وصف تعالیٰ بالرحمت حقیقت او مجاز. کیا اللہ کا رحمان رحیم ہونا یا اللہ کو رحمت سے متصف کرنا یہ حقیقت ہے یا مجاز ہے؟ مجاز کس سے؟ مجاز انعام سے یا ارادہ انعام سے. یعنی یہ جو ہم نے بیان کیا مثلا سبب سے مسبب مراد لینا، رقت سے مہربانی مراد لینا، تو رقت سے انعام مراد لینا. تو لأنہا من الاعراض النفسانیات، یہ مجاز والوں کی دلیل ہے کہ یہ جو رقت قلب ہے یہ اعراض نفسانیہ سے ہے، المستحیلات علیہ تعالی. رب کے لحاظ سے یہ محال ہے کہ وہاں رقت قلب ہو، جب قلب نہیں تو رقت قلب کہاں ہو. فَيُرَادُ غَایَتُهَا، جب اللہ تعالیٰ پر بولا جائے گا یہ لفظ تو پھر رقت یعنی مبدا مراد نہیں ہوگا رحمت کا بلکہ رحمت کی غایت مراد ہوگی. فَيُرَادُ غَایَتُهَا. تو یہ وہ مذہب ہے کہ جنہوں نے اللہ کی رحمت کو مجاز کہا کہ اللہ رحمان اور رحیم مجازی طور پر ہے. یعنی جو کہ بہت عجیب لگتا ہے عام لوگوں کو بھی کہ اب اللہ کی رحمت ہی مجازن ہے تو پھر حقیقتاً کس کی ہے. تو کہتے ہیں کہ المشہور الثانی، مشہور یہی مذہب ہے یعنی کتابوں میں، والتحقیق الاول، لیکن تحقیقی پہلا مذہب ہے. پہلا مذہب کون سا؟ کہ اللہ رحمان حقیقی طور پر ہے اور اللہ رحیم حقیقی طور پر ہے. اب یہاں یہ وہ بات کر رہے ہیں جو آپ دوسری جگہ یعنی وہی پڑھ رہے ہیں مشہور جو ہے، یعنی بیضاوی جیسی تفسیر میں جب پڑھا، اس کے حواشی میں پڑھا، عام تعریفات میں پڑھا. یہ کہتے ہیں امام شامی کہ تحقیق پہلا مذہب ہے کہ اللہ کی رحمت کیا ہے؟ حقیقی ہے. اب اس کی دلیل اور منشأ غلطی بیان کرتے ہیں کہ یہ غلطی لگی جنہوں نے کہا کہ مجاز ہے. غلطی کیوں لگی؟ رحمت کے لغوی معنی سے. وہ کیا تھا؟ رقت القلب. تو امام شامی کہتے ہیں لأن الرحمت التي ہی من الاعراض، کہ وہ رحمت جو کہ اعراض میں سے ہے، جو اللہ کی شان کے منافی ہے. اللہ کی شان کے چونکہ اعراض نفسانیہ اللہ میں ہوں یہ محال ہے،
تو کہتے ہیں کہ وہ رحمت جو کہ آراز میں سے ہے، ہی القائمۃ بنا، یہ تعریف کہ رحمت رقت قلب کو کہتے ہیں، اور عرض ہے جو قائم ہوتی ہے، یہ وہ ہے جو بندوں کے لحاظ سے رحمت ہے۔ یہ رحمت کی تعریف اللہ کے لحاظ سے ہے ہی نہیں، کہ جس کی وجہ سے انہوں نے پھر مجاز مانا۔ یہ رحمت کی تعریف اس رحمت کی تعریف ہے جو بندوں میں پائی جاتی ہے، کہ پہلے جو ہے رقت قلب ہے اور اس کے اوپر پھر احسان مرتب ہوتا ہے۔ ولا یلزم کونھا فی حقہ تعالی کذالک، بندوں میں رحمت کا یوں ہونا، اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ اللہ کی بھی ایسی ہی رحمت ہو۔ بندوں کی رحمت بندوں کے شایان نشان ہے، اللہ کی رحمت اللہ کے شایان نشان ہے۔ تو یہ جو رقت القلب والی تعریف ہے، یہ اس رحمت کی تعریف ہے جو بندوں میں پائی جاتی ہے، یہ اس رحمت کی تعریف ہی نہیں جو اللہ کی رحمت ہے۔ ولا یلزم کونھا فی حقہ تعالی، تو اس بنیاد پر اب جو بڑا اعتراض ہوتا تھا کہ وہاں رقت نہیں ہے، قلب نہیں ہے، تو پھر مجاز مانو، تو انہوں نے یہ بات ہی ختم کر دی کہ انہوں نے کہا وہ اللہ ہے، ہمیں اس کے بارے میں قیامت کے دن پتہ چلے گا کہ اس کی رحمت کیسی ہے اور ید اللہ کیا ہے اور یہ ساری مسئلے، تو ہم آج کیوں مجاز مانیں اس کی رحمت حقیقت ہے، اور اس کی وہ ڈیفینیشن نہیں جو تم رقت القلب سے کر رہے، یہ وہ ہے بندوں نے تعریف کی ہے، اور بندے اپنی حالت سے واقف ہیں، اللہ کی حالت سے واقف نہیں ہیں۔ اس بنیاد پر انہوں نے کہا کہ یہ جو تحقیق ہے وہ پہلا مذہب ہے کہ اللہ کی رحمت جو ہے وہ حقیقی ہے۔ ولا یلزم کونہ فی حقہ تعالی کذالک، کذالک کا مطلب ہے بندوں والی رحمت، اس سے یہ نہیں لازم آتا کہ اللہ میں بھی ویسے ہی ہو۔ آگے پھر حتیٰ سے مزید رد کرنا چاہتے ہیں کہ اگر رحمت میں تم نے مجاز کا قول کیا تو پھر اور بھی بہت سی چیزیں ہیں جہاں مجاز کا قول کرنا پڑے گا اللہ کے لحاظ سے، تو پھر پیچھے حقیقت کیا رہ جائے گی اللہ کی، کہ اللہ کی کون سی صفت جو ہے، کیوں کہتے ہیں حتیٰ تکون مجازا کالعلم والقدرت والارادت وغیرها من الصفات، پھر اللہ کا علم بھی مجازی ماننا پڑے گا، صرف رحمت ہی مجازی نہیں۔ اس دستور پر کہ جو تعریف ہمیں آتی ہے وہ ہم اللہ تعالیٰ کے لحاظ سے بھی وہی کریں، تو پھر صرف رحمت ہی مجازی نہیں ہوگی، پھر علم بھی مجازی ماننا پڑے گا کہ معاذ اللہ اللہ کا علم بھی مجازی ہے، اور پھر اللہ کی قدرت بھی معاذ اللہ مجازی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا ارادہ بھی مجازی ہے، وغیرہ من الصفات، اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سی صفات ہیں کہ جن کی جو ہم تعریفیں کرتے ہیں وہ بندوں کے شایان نشان ہیں، وہ اللہ کے شایان نشان نہیں ہیں۔ معانی القائمۃ بنا من الاعراض، وہ معنی ان صفتوں کے جو ہمارے ساتھ قائم ہیں وہ معنی اللہ کے ساتھ قائم نہیں ہیں، یعنی علم جس طرح ہمیں حاصل ہے تو اللہ کا تو ایسا علم نہیں ہے، وہ اللہ کے شایان شان ہی نہیں ہے۔ اصول و صورت، تو اس بنیاد پر پھر یہ قول کرنا پڑے گا کہ چونکہ ہمارے لحاظ سے جو علم آتا ہے اس میں احتیاجی کے مراحل ہیں، اور اللہ تو کسی چیز کا محتاج نہیں، تو پھر اس کا جو علم کی تعریف ہم نے کی ہوئی ہے اس کے لحاظ سے اللہ کا مجازی ماننا پڑے گا، اور ایسی قدرت بھی مجازی ماننی پڑے گی، اور بھی بہت سی صفات۔ ولم یقل احد، حالانکہ وہ طبقات جو رحمت مجازی مانتے ہیں علم وہ بھی مجازی نہیں مانتے، جو رحمت مجازی مانتے ہیں قدرت وہ بھی مجازی نہیں مانتے، جو اللہ کی رحمت مجازی مانتے ہیں وہ اللہ کا ارادہ مجازی نہیں مانتے، ارادہ حقیقی مانتے ہیں۔ حالانکہ ارادہ، قدرت اور علم کی جو تعریفیں ہیں وہ انسانی لحاظ سے ہیں، یعنی وہ اللہ کے شایان شان نہیں ہیں، تو جس بیس پر رحمت مجازی مانی گئی اس پر یہ ساری چیزیں مجازی ماننی پڑیں گی۔ حالانکہ اے مخالفین، یعنی وہ جو قول کرنے والے ہیں کہ وہاں تو تم ان کو حقیقی مانتے ہو اور یہ کہتے ہو کہ یہ جو تعریفیں ہیں یہ ہمارے لحاظ سے اللہ کے لحاظ سے
نہیں ہیں۔ تو پھر رحمت والی تعریف میں بھی یہی کہو کہ یہ جو تعریف ہے یہ ہمارے لحاظ سے ہے، اللہ کے لحاظ سے اللہ کی تعریف اس کے شایان شان ہے، اور وہ ہمارے وہم و گمان، عقل، خیال سب سے ورا ہے۔ تو اس بنیاد پر اس کو حقیقت مانا جائے۔ و تمام و تحقیق ہی ما فوائد اخرى فی حواشینا علی شرح المنار للشارح۔ تو جو امام حسکفی کی شرح منار ہے اس کے اندر باقی تحقیق جو ہے وہ موجود ہے۔ اب اس میں جب ہمیں بندے عالف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر بیضاوی پڑھائی تو چونکہ شروع میں انہوں نے کہا کہ امام بیضاوی نے میں نے کشاف سے استفادہ کیا ہے مگر تمہیں کوئی خطرہ نہیں ہونا چاہیے کہ مجھے پتہ ہے وہ معتزلی ہے اور ہم اہل سنت ہیں، تو میں نے عقیدے کی کوئی بات ان سے حاصل نہیں کی، میں نے صرف لغت کے لحاظ سے کشاف سے استفادہ کیا ہے۔ تو روح المعانی کے اندر جب رحمت کی بحث آئی، یہ جو چھاپا ہے دارالفکر کا 102 صفحہ، اپنی کتاب میں آپ یہ رحمان اور رحیم کی بحث میں دیکھ سکتے ہیں۔ وَأَمَّا ثَالِثًا فَلِأَنَّ كَوْنَ الرَّحْمَةِ فِي اللُّغَةِ رِقَّةُ الْقَلْبِ إِنَّمَا هُوَ فِينَا، یہ ہمارے لحاظ سے ہے۔ کیا ہمارے لحاظ سے؟ رحمت کی تعریف رقۃ القلب، یہ ہمارے لحاظ سے ہے۔ وَهَذَا لَا يَسْتَلْزِمُ ارتکاب التجوز عند اثباتها للہ تعالی، تو یہ اس کو مستلزم نہیں کہ جب رحمت اللہ کے لیے ثابت کی جائے تو اسے مجاز کہا جائے، یعنی ثابت تو بالیقین ہے۔ تو یہ ہمارے لحاظ سے رقۃ القلب ہونا یہ اس کو مستلزم نہیں ہے کہ اللہ میں بھی ویسی ہو اور پھر قول کیا جائے معاذ اللہ کہ اس کی رحمت مجازی ہے۔ لِأَنَّهَا حِينَئِذٍ صِفَةٌ لَائِقَةٌ بِکمال ذاتہ، اللہ کے لحاظ سے کیسی ہے؟ جیسی اس کے ذات کے شایان شان ہے، وہ رقۃ القلب نہیں، جیسے اس کی لِأَنَّهَا حِينَئِذٍ صِفَةٌ لَائِقَةٌ بِکمال ذاتہ کسائر صفاتہ۔ اب ومعاذ اللہ، جو میں بار بار اس مذہب کو بیان کرتے ہو معاذ اللہ کہہ رہا تھا، ومعاذ اللہ ان تقاس بصفات المخلوقین، العیاذ باللہ، اللہ کی پناہ کہ اللہ کی صفتوں کو مخلوق کی صفتوں پر قیاس کیا جائے، اللہ کی صفتوں کو مخلوق کی صفتوں پر، یعنی جیسے وہ ایک طبقے نے قیاس کیا کہ رقۃ القلب ہے، اس کا مطلب تو پھر اللہ کی صفت یہ مجازی ہوگی، تو یہ اس کا رد کر رہے ہیں۔ وَأَيْنَ التُّرَابُ مِن رَبِّ الْأَرْبَابِ، اَيْنَ التُّرَابُ مِن رَبِّ الْأَرْبَابِ، کہاں یہ مٹی اور کہاں وہ رب الارباب، یعنی تراب انسان، یعنی ان کی اس کے لحاظ سے کیا حیثیت ہے۔ وَأَيْنَ التُّرَابُ مِن رَبِّ الْأَرْبَابِ فَلْيُوجِبْ كَوْنُ الْحَيَاةِ وَالْعِلْمِ وَالْإِرَادَةِ وَالْقُدْرَةِ وَالْكَلَامِ وَالسَّمْعِ وَالْبَصَرِ وَمَا نَعْلَمُهُ مِنْهَا فِينَا ارتکاب المجاز ایضاً، اگر اس میں مجاز آپ نے مان لیا تو پھر یہ مجاز ماننا لازم کرے گا۔ کہاں کا مجاز مانے؟ حیات میں مجاز مانے۔ اب ہماری حیات کی تعریف اور ہے، اللہ کی حیات کی تعریف، اور اگر تعریف جو ہمارے والی ہے اس کے لحاظ سے فیصلہ کرنا ہے جس طرح رحمت میں وہ کر گئے، تو پھر معاذ اللہ اللہ کی حیات بھی مجازی ماننی پڑے گی، اور پھر معاذ اللہ اللہ کا علم، اللہ کا ارادہ، اللہ کی قدرت، اللہ کا کلام، سمع و بصر، یہ سب اللہ میں مجازی ماننے پڑیں گے۔ تو پھر اس بیس کو ختم کرنا چاہیے جس کی وجہ سے یہ سارا مجاز لازم آ رہا ہے، اور وہ بیس یہ ہے کہ یہ لغت میں جو تعریفیں آئی ہیں یہ بندوں نے کی ہیں، اور بندوں اپنی ذاتوں سے واقف ہیں، اللہ کی ذات کے لحاظ سے انہیں وہ معرفت نہیں ہے کہ جو حتمی طور پر اس کے بارے میں یوں بیان کریں کہ جس کی وجہ سے سارا کچھ ہی مجاز ہو جائے۔ تو اس بنیاد پر جب باقی جگہ یہ چیز ہونے کے باوجود سب حقیقت مان رہے ہیں کہ کلام اللہ کی حقیقی ہے، حیات حقیقی ہے، حالانکہ سوال تو وہاں بھی پیدا ہو رہا تھا
تو پھر رحمت کو بھی حقیقی مانے تاکہ کہیں بھی کوئی اعتراض لازم نہ آئے۔ اچھا جی، انہوں نے پھر یہاں پر امام بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ کا اس طرف جانا، اس کی وجہ بیان کی۔ کہتے ہیں لما للزمخشری من الاعتزال فی تفسیر کتاب اللہ العزیز، کہ قرآن کی تفسیر میں چونکہ زمخشری نے اعتزال کو شامل کیا، معتزلہ کا جو عقیدہ تھا، بِأَنْ جَعَلَ الرَّحْمَةَ مَجَازًا، زمخشری نے اصل میں رحمت کو مجاز بنایا، یہ اس کا کام جو تھا، یہ اعتزالی رگ پھڑکی تھی اس کی، اس بنیاد پر اس نے یہ بات کی تھی۔ قد حافظ اللہ تعالی منہا سلف المسلمین، اللہ نے سلف مسلمین کو پھر اس سے محفوظ رکھا اور ائمہ دین کو۔ تو اس بنیاد پر یعنی وہ شروع میں انہوں نے کہا بھی کہ میں اس سے کوئی ایسی چیز نہیں لوں گا، لیکن یہ بد اعتقادی جو ہے اس کے ساتھ ہم نشست جلیس ہونا، خواہ ان کی ذات کے ساتھ نہ ہو، ان کی کتاب کے ساتھ ہو، تو پھر بھی یہ کہیں نہ کہیں سے چیز سرایت کر سکتی ہے۔ ضروری نہیں کہ ہر جگہ ہی کر جائے، لیکن خطرہ اس کا بہت ہوتا ہے، کیونکہ طبیعت کے بارے میں کہا گیا کہ تباً انسان کی طبیعت جو ہے یہ چور ہوتی ہے۔ چور ہونے کا مطلب یہ ہے کہ طبیعت خود بخود دوسری طبیعتوں سے متاثر ہو کے ان والی عادتیں اپنے اندر لاتی ہے، ان والے نظریے، ان والی سوچیں، یعنی بندے کو پتہ ہی نہیں لگتا طبیعت کام کر کے آ جاتی ہے۔ اس واسطے 24 گھنٹے طبیعت پر کون پہرہ دار کھڑا کرے کہ جس کی طبیعت باتیں سنتی ہے، جس کو طبیعت دیکھتی ہے، جس کی طبیعت کتاب پڑھتی ہے، کہ کہیں 24 گھنٹے میں 2 منٹ بھی اگر پہرے دار آگے پیچھے دیکھے، طبیعت ادھر سے پھیرا مار کے آ جائے گی۔ اور اس انداز میں اس لیے یعنی بد عقیدہ لوگوں سے آج بھی یعنی ان کے پاس جا کے پڑھنا یا ان کا درس سننا یا صرف اس لیے کہ چسکا لینے کے لیے، یا اس کے ساتھ بھی بہت کچھ جو ہے وہ ہو جاتا ہے۔ ویسے تو کہتے ہیں خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ رنگ پکڑتا ہے، تو وہ رنگ کے لحاظ سے تو اچھا ہے، لیکن جو چوری کے لحاظ سے ہے تو اس کے لحاظ سے یا کوئی غلط رنگ پکڑ جائے، تو اس لیے اب آپ نے یہ دیکھا کہ اتنے بڑے امام ہیں اور ان کی تفسیر ساری تفسیروں کے لیے ایک قسم کی ماں سمجھی جاتی ہے، اتنی اعلیٰ تفسیر ہے، لیکن وہ کہیں سے چونکہ انہوں نے تسلیم کیا کہ میں نے زمخشری سے اکتساب کیا ہے، لیکن میں نے لغت کے لحاظ سے کیا ہے، تو اسی دوران بھی وہ چیز آگے کہ جس کو دوسرے بیان کرتے ہوئے الیاذ باللہ پڑھ رہے ہیں کہ وہ قول نہیں کرنا چاہیے، اور پھر شامی میں اس کے لحاظ سے یہ وضاحت جو ہے وہ موجود ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی ہونا۔